بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہ تب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ تب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی گفتگو کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی 23 فروری 2025 بروز اتوار کو پچنند کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر انشاءاللہ میں نے اور آپ حضرات نے جانا ہے، تو لہٰذا ترغیباً تھوڑی سی گفتگو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سماعت فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. گویا کہ اللہ جل جلالہ نے جو ایک تعداد مقرر فرمائی تھی، وہ تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر مکمل ہو گئی. اب کسی ایسے نئے نبی کی ضرورت نہیں کہ جس نئے نبی کی نبوت کا قائل ہوا جائے کہ اس تعداد کے اندر اضافہ ہو، بلکہ یہ تعداد مکمل ہو چکی ہے. اگر کوئی ایسے نئے نبی کی نبوت کا قائل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس تعداد کے اندر اضافہ ہو، یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے اور کفر ہے. عقیدہ ختم نبوت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اگر کسی بندے کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اذا لم یعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم، کہ جو بندہ یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لأنہ من الضروریات، اس لیے کہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے. اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے.
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ یہ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، میں ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ مسیلمہ نے اپنے متعلق سوال کیا کیا مجھے بھی اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات سننے سے بہرا ہوں، میرے کانوں کے اندر یہ سنائی نہیں دے رہی۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، انہوں نے بار بار یہی جواب دیا کہ میں تیری بات سننے سے قاصر ہوں، میں یہ بات سننے سے بہرا ہوں۔ تو اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو نہیں چھوڑا۔ تو اس عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ متقین کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں، تو متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترنے والی وحی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں، جتنے صحائف اترے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں۔ آیت مبارکہ کو میں نے بطور ختم نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے استدلال کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی عادت اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو نبوت دے کر بھیجا جاتا ہے تو اس کی امت کے لیے جیسے احکامات بھیجے جاتے ہیں ایسی ہی اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے، بشارتیں بھی سنائی جاتی ہیں، اس کے اوصاف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی کا تذکرہ تو فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی اتری ہے اس پر مومن ایمان رکھتے ہیں، متقین ایمان رکھتے ہیں، لیکن من بعدک نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا جس پر وحی اترے گی اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ فلاں علاقے کے اندر نبی آئے گا، فلاں نام کا آئے گا، فلاں زمانے کے اندر آئے گا، ایسے کوئی آیت مبارکہ نہیں اتری، اس کے اندر بھی من بعدک نہیں فرمایا۔ پتہ یہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کوئی نہیں، اس لیے بعد والے نبی کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا۔ مزید اگر غور کیا جائے تو پہلے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے وہ سب برحق ہیں، اپنے اپنے وقت کے اندر ان کی شریعت نجات کا ذریعہ تھی، بس اتنا ایمان لے آنا کافی ہے۔ لیکن جو بعد میں آنے والا نبی ہے اس کا تفصیلی ایمان لانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نبی کے بارے میں معلوم ہو تاکہ بندہ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے۔ تو لہٰذا بعد والے نبی کا تذکرہ نسبتاً زیادہ اہم تھا تاکہ امت کے لیے کوئی دشواری نہ ہو کہ بعد میں آنے والا نبی کون سا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، کس زمانے کے اندر آئے گا، کس علاقے کے اندر آئے گا، اس کے کیا کیا اوصاف ہوں گے، تاکہ امت کو دشواری پیش نہ آتی۔ اللہ جل جلالہ نے پہلے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ تو فرمایا، بعد میں آنے والے کسی نبی کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی شفیق و مہربان ہستی اپنے بعد آنے والے
فتنوں سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، بالخصوص خلفائے راشدین مہدیین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ جدید اور نئے مسائل کے اندر فقہائے اعظام علماء کرام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام محمد مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ کیا، ان کا نام، ان کی والدہ کا نام، خلافت کا تذکرہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا تذکرہ کیا، ان کا آنا، دجال کو قتل کرنا، یہودیت اور عیسائیت کو ختم کرنا، روزے پہ حاضری دینا، نکاح کرنا، ان کے جائے مدفن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا اتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی نبی نے بعد کے اندر آنا ہوتا ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرماتے، لیکن اشارتاً بھی یہ بات کہیں نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ کیا، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اسے مبارکہ پڑھی، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت کے اندر 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا پچنن کے اندر قادیانی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو میں نے اور آپ نے وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور ان کافروں کو، بے ایمانوں کو بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے یہ زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے اس کانفرنس کے اندر جانا ہے، تو اس کے لیے تمام ساتھی ترتیب بنائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔